السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان معاذ احمد ایک مرتبہ پھر آپ تمامی احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں جامعہ محمدیہ ڈوگا شریف کی جانب سے پیش کیے جانے والے پروگرام حلاوت ایمان کی ایک نئی نشست میں آج ہمارے درمیان جو شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں، اس کے بعد آپ کو آج کے موضوع سے متعلق آگاہ کروں گا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں فاضل جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور جناب محترم مولانا محمد تصدق جاوید قادری صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا حضور۔ اور اس جانب موجود ہیں جامعہ محمدیہ ڈوگا شریف کے ناظم اعلیٰ اور مدرس جامعۃ المدینہ گجرات محترم جناب مفتی میاں مبشر اقبال صاحب، اور ان کے ہمراہ موجود ہیں جامعۃ المدینہ گجرات کے ناظم تعلیم محترم المقام جناب محترم مولانا فضل داد مدنی صاحب۔ تو تینوں شخصیات آج کے موضوع پر گفتگو کریں گی، لیکن آج کا موضوع کیا ہے؟ پچھلا پروگرام اگر آپ نے ہمارا دیکھا ہے تو پچھلے پروگرام میں ہمارا موضوع تھا اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض، لیکن آج موضوع ہے ہمارا کہ والدین کے حقوق اور اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے کیا فرائض ہیں۔ ایک اہم ترین موضوع ہے اور بالکل پچھلے ہمارے موضوع سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے آج کی نشست میں بھی ہمارے سامعین اور ناظرین یعنی کہ آپ کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے ایک تو ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ پہلے بھی میں بارہا یہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا بالکل یہ آغاز ہے، تو پروگرام کے آغاز میں زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے ہمارے ساتھ جڑ سکیں، اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو اپنی جگہوں کے بیٹھ کے مکمل دیکھنا ہے۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کی تربیت ہے، آپ کی رہنمائی ہے، اسلام اور دین سے متعلق مختلف موضوعات پہ آپ کی رہنمائی ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو تب ہی ہمارا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو سکے گا، اور ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اگر عملی زندگی میں آپ کے عمل میں فرق پڑ گیا تو یقین جانیے ہمارا مقصد جو ہے وہ مکمل طور پہ پورا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ویڈیو کو دیکھیے بھی ضرور، اور آج کے موضوع سے متعلق اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور ہمارے سامنے لائیے گا۔ تو اپنی اس نشست کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ ہمارے درمیان مفتی میاں مبشر اقبال صاحب موجود ہیں، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پر اس پروگرام کا، اس نشست کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم
الحاكمين آمنت بالله صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی. ناظرین، کچھ ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا، اس لیے مجھے اپنے نشست سے اٹھنا پڑا ہے. تو نعتیہ کلام پیش کروں گا، اس کے بعد آج کے موضوع پر باقاعدہ گفتگو شروع کی جائے گی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو میرے کریم، میں تیرے در کا فقیر ہوں. میرے کریم، میں تیرے در کا فقیر ہوں. اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو. گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے. گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے. کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو. یہ آرزو نہیں. سبحان اللہ. ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جناب والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مولانا محمد تصدق جاوید صاحب بطور مہمان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. ان سے میں آغاز کروں گا. مولانا صاحب، پہلے تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ والدین کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں عام لوگوں کو شاید اس چیز کا علم کم ہو. آپ فرمائیے کہ والدین کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے نہایت ہی قابل قدر حضرت علامہ مولانا مفتی میاں مبشر اقبال صاحب اور میزبان مکرم سر معاذ صاحب، اولاً تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج عوام سے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ ہم ایک اہم ترین موضوع پر اپنا پیغام پہنچا سکیں. آج کا یہ جو موضوع ہے یہ یقیناً ایک منفرد موضوع ہے اور عصر حاضر کی ایک اہم ترین ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب و ذیشان کتاب میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. تیرا رب تجھے حکم کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا.
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کے اندر سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ بے شک۔ جی جی اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا قرآن مجید میں اظہار فرمایا اور شرک کے کبھی گناہ سے ہمیں منع فرمایا۔ جس طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ بے شک۔ یہاں اس مقام پر بھی اللہ رب العزت نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ آیت کے اس پہلے حصے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ بے شک۔ اب دوسرا جو حکم آیا، متصل حکم آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے کہ ایک طرف اللہ کی توحید ہے اور دوسری طرف والدین کی نافرمانی سے روکا جا رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ بھی خالق ہے، والدین بھی خالق ہے۔ اللہ خالق حقیقی ہے اور والدین خالق ظاہری ہیں۔ صحیح۔ حقیقی طور پر خالق چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے اور اس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس نے اپنی توحید کا درس دیا کہ میرے سوا غیر کی عبادت نہ کرنا۔ صحیح۔ لیکن جو خالق ظاہری ہیں، ظاہری اسباب سے جو نظر آتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا سبب والدین ہیں، تو اللہ رب العزت نے متصل حکم فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب اس موضوع پر متعدد دیگر احادیث بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ جی جی۔ یہاں اسی مقام پر اللہ رب العزت نے آگے والدین کے مزید کچھ حقوق بیان فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے والدین کی شان و عظمت میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جی بے شک۔ پھر ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جہاد کا موقع ہے، میں جہاد پر چلا جاؤں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں میرے والدین حیات ہیں۔ فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جہاد کا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کریں، ایک طرف جہاد ایک ایسی عبادت جس میں بندے کا خون بہنا ہے، جان کا ضیاع ہے، اور اپنے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنے جا رہا ہے، اتنی بڑی عبادت۔ جی جی۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں والدین کی خدمت و خاطر کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حقوق العباد ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے پر والدین کا حق رکھا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں تک آگے ارشاد فرمائے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ تمہارے والدین ایک ہوں یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے اف تک کا لفظ نہ بولو۔ صحیح۔ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر اف سب سے ہلکا لفظ ہے، اس سے بڑے الفاظ ہم کسی سے جب الجھتے ہیں تو طرح طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہلکا ترین لفظ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ والدین کی یہ شان و عظمت ہے کہ ان کی بارگاہ میں تم اف بھی نہیں بول سکتے، یہ چھوٹا سا لفظ بھی تم ادا نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ بلکہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال میں تصرف کرتا ہے، میرا مال خرچ کرتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انتا و مالو کا لیا، تیرا مال اور تم دونوں اپنے باپ کے ہو، تیرا باپ چاہے تو تیرے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حقوق العباد ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے پر والدین کی حقوق رکھے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری بیٹی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور آپ کی ماں، ان کی بہن حضرت سیدہ اسماء کہتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ حالت کفر میں ہے، مشرکہ ہے، تو کیا اس کے ساتھ حسن سلوک کا مجھے حکم ہے؟
تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیری ماں اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن وہ تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے. صحیح. اب آپ اندازہ کریں کہ والدین مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، جی جی ان کی یہ شان و عظمت ہے کہ اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں صحیح تو تمہیں ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں. نہیں. بلکہ استاد صاحب ہمارے بڑی خوبصورت بات ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر 3 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے 2 حکم نازل فرمائے ہیں اور ایک کو دوسرے پر موقوف کیا، یعنی قبولیت جو ہے وہ دونوں کے ایک دوسرے پر موقوف ہے. فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو نماز پڑھنا بھی قبول نہیں، یا زکوٰۃ دیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں. اور دوسرا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی. تو فرمایا کہ اب یہ دونوں لازم ہیں، دونوں کام کرنے ہیں. یعنی اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول پاک علیہ السلام کی فرما برداری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بھی اس کا قبول نہیں. پھر فرمایا کہ دوسری ہے انشکر لی والی والدین، اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. فرمایا اب اگر کوئی شخص ساری زندگی اللہ کا شکر تو ادا کرتا ہے لیکن اگر والدین کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا رب کا شکر کرنا بھی قبول نہیں. یعنی دونوں میں سے ایک چیز کو بھی آپ ترک کریں کریں جی تو وہ آپ کی چیز مکمل نہیں ہو سکتی. بلکہ یہ لازم و ملزوم ہے. صحیح. علامہ صاحب کی اجازت سے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اس کے رسول کے بعد اگر کسی کے حقوق ہیں تو وہ والدین کی اولاد پر ہیں. بے شک. صحیح. بڑی اچھی ماشاءاللہ سے گفتگو چل رہی ہے. تو والدین کے حقوق کی بات ہم کر رہے ہیں. زورے والا مجھے یہ فرمائیے کہ والدین کی فرما برداری اور ان کی حیات ظاہر میں ان کے حقوق، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے والدین کی فرما برداری ہم آگے جا کے ہم یہ ڈسکس بھی کریں گے کہ والدین کے حقوق ان کے فوت ہو جانے کے بعد کیا ہیں، لیکن ظاہری ان کی زندگی چل رہی ہے اور ہم بطور اولاد ہیں، ہمارے لیے کیا شرعی اعتبار سے حکم ہے کہ ہم والدین کی فرما برداری کیسے کریں اور کیا فرما برداری ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم پہلے گفتگو کر رہے ہیں اسی کا یہ اگلا سٹیپ ہم لیتے ہیں کہ والدین کی حیات ظاہری میں ان کی اطاعت واجب ہے. صحیح. جہاں تک خلاف شریعت کوئی حکم والدین نہیں دیتے آپ کے لیے والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اگر والدین کسی ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جو خلاف شریعت ہے پھر آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ والدین کے حکم کو چھوڑ کر اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں ابھی ایک حدیث بیان کر چکا ہوں کہ جہاد تک سے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام نے والدین کی خدمت کا حکم دیا. صحیح. اور ایک نہیں اس پر کئی احادیث موجود ہیں. دوسرے ایک صحابی ایک بار آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. یہ دوسری روایت جی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں. فرمایا جا اس کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا اجر عطا فرمائے گا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کی اطاعت یہ ہر حال میں لازم ہے. اگر والدین کی اطاعت نہیں ہے تو پھر یقیناً اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ماں اور باپ کی بات کرتے ہیں تو علماء اس بات میں اس طرف گئے ہیں کہ ماں اور باپ کے حصے کی جب بات کی جائے، حقوق کی بات کی جائے تو ماں 3 درجے رکھتی ہے اور باپ کا 1 درجہ ہے. صحیح. اس پر ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ صحیح. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا امی کا، تیری ماں کا. صحیح. عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا. ٹھیک. پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد مجھ پر کس کا حق ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا. صحیح. جب چوتھی بار سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کا. جزاک اللہ. تو مراد یہ ہے کہ 3 درجے 3 حصے آپ کی ماں کے ہیں اور 1 حصہ تمہارے باپ کا ہے. یعنی دونوں کا قطع کلامی معاف، احترام لازم ہے، احترام لازم، لیکن والدین میں سے بھی جو والدہ کا احترام ہے وہ اس کئی کی درجے زیادہ ہیں، درجے کئی زیادہ ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ماں نے جو مشقت اٹھائی ہے، ہاں جی، اس کی وجہ بھی ہے نا، وہ ایک ناقابل فراموش ہے. بالکل. اگرچہ والد کی خدمت، والد کی مشقت اور والد کا
بچے کو پالنے کے لیے کوشش کرنا اور اپنے آپ کو دن رات مشقت میں ڈالنا، اس کا انکار نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن ماں چونکہ عورت ہے اور صنف نازک ہے، ہاں جی، اس کو شریعت نے بھی یہ نوازا ہے کہ کہیں اس کو نظر انداز نہ کر دیا جائے۔ یہاں میں ایک چیز ایڈ کروں گا، شاید کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ عرب کا وہ دور تھا کہ جب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں چونکہ مرد کی تو پہلے ہی ایک اہمیت تھی، ٹھیک، اس کو اہمیت دی جاتی تھی صحیح، اور اسے قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ صحیح، تو یہ جو حقوق نسواں کا لوگ آج نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ اصل حقوق نسواں ہے۔ وہ اس دور آقا میں کریم علیہ السلام نے اس دور میں جب مرد کی بالادستی تھی اور عورت کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا کہ اسے جب چاہو تبدیل کر لو، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس دور میں ارشاد فرمایا کہ 3 حصے یعنی 3 مرتبہ فرمایا تجھ پر تیری ماں کا حق ہے، چوتھی بار تیرے باپ کا حق ہے۔ باپ کا حق ہے، اور ماں کو تو بازاروں میں بھی بیچا جاتا ہے۔ اگر بارش بہت ہو جاتا تھا تو ماں کو بیچ دیتے تھے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ تاریخ کے اندر کہ باپ بیٹا خود اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ جیسے علامہ صاحب وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر چکا تو پھر میری ماں مجھے بلائے یا محمد، فرماتا ہے میں نماز چھوڑ دوں اور والدہ کی بات کروں۔ یعنی ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی کتنی اہمیت ہے۔ اور ویسے بھی اگر ظاہری طور پر بھی دیکھا جائے نا، جتنی مشقت اولاد کے لیے ماں اٹھاتی ہے نا، والد نہیں اٹھاتا۔ صحیح بات، دیکھیں ماں کے جسم کا حصہ کتنا عرصہ وہ رہتا ہے، ماں ہی اپنے جسم کا جو خون ہے جس میں ماں دودھ پلاتی ہے اور پھر بیٹا ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، یعنی کہ اس کے جسم جو ہے نا، جسم اس کا استعمال ہوتا ہے، صحیح بات، ظاہر جسم کا ایک حصہ جو باہر آتا ہے۔ والد کی مشقت ہے نان و نفقے کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، لیکن ماں کی جو اذیت ہے نا جسمانی طور پر، یہ والد کے مقابلے میں دنیا کی عظیم ترین ہستی، انہوں نے جب یہ فرما دیا جی کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں اور پھر تمہارا باپ، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ والدہ کی اہمیت کیا ہے۔ اور اگر عرف عام میں بھی حضور والا بات کی جائے تو دیکھیے ہم تو وہ 9 مہینے کا قرض بھی نہیں اتار سکتے والدہ کا، کہ جو ہمیں اس نے پیٹ میں رکھا، نہیں، اصل اندازہ تو رسول پاک کا ہی ہے، ہمیں تو ان کے توسل سے ملا ہے۔ آج ہمارے ذہن میں اگر ماں کی قدر ہے انہی کی وجہ سے۔ اچھا، اس میں نا میرے ذہن کے اندر ایک سوال، اور یقیناً ناظرین و سامعین کے ذہن کے اندر بھی یہ سوال ابھرتا ہوگا کہ یہ جو آپ والدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، والدہ کا بہت حق ہے، والدہ کی خدمت، والدہ کا احترام، تو ایک ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ یہ والدہ کے بارے میں بتایا، پتہ چلا کہ والد اور والدہ کی کہیں نچاکی ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر تو والدہ کا ہی ساتھ دینا چاہیے، لیکن نفی نہیں نا کی جا رہی، نہیں اس میں نا دیکھیں نا، والد کی نفی تو نہیں ہم کر رہے، عام سوال ٹھیک ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال ہے کہ ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ جب علامہ صاحب کے زبان سے ہم نے سنا کہ 3 مرتبہ سوال آ سکتا ہے، تو اس میں نا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے نا فتاوی رضویہ کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ دینے میں حق ماں کا زیادہ ہے، یعنی خدمت جب کرنی ہے نا، آپ پانی کا گلاس لے کے آئے، پیش کرنا ہے تو پہلے ماں کو پیش کرنا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، پہلے ماں کو پیش کرنا ہے۔ اب جب آپ نے تعظیم کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اس میں باپ کا زیادہ، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ یہ جملہ اب جب والدہ اور والد درمیان میں کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو بچے کا کام ہے اطاعت و فرما برداری میں ان کی بات کو ماننا۔ ہاں ایسا معاملہ آ جائے، وہ والد والدہ ہیں، ان کی کسی بات پہ کسی کو ترجیح نہیں دینی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ناظرین کے اور سامعین کے ذہن کے اندر جو سوال ابھرتا ہے وہ ابھی میرے ذہن میں بھی آیا نا، نہیں بالکل، اسی وجہ سے میں نے کہا چلو اس کو کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جی۔ والدین کی ظاہری حیات میں جب حقوق کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو اس میں سب سے بڑی بات جو آتی ہے ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے، یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے آج کے دور میں، ہمارے معاشرے میں یہ بڑی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس میں آج لوگ سستی کرتے ہیں۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کے کھانے پینے، ان کی رہائش، سردی گرمی کے لباس کا بندوبست کرنا، یہ چیزیں تو ہیں ہی، لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو
اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے کیا بچا. بات ہے. جزاک اللہ. والدین کا بڑا ادب و احترام اپنی جگہ بڑا ہم وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اگر بیٹا پڑھ گیا ہے، اسے اللہ نے علم، دانش، فہم عطا فرمایا ہے، صحیح تو وہ علماء کے پاس بیٹھتا ہے یا اسے دین کی کچھ سمجھ آئی ہے، صحیح تو اب اسے اپنے والدین کے عقائد کے لیے، ان کی عبادات کے لیے فکر کرنی ہے. صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ابا جی جو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہاں جی ایسا نہیں ہے. یا پیار محبت کے بلکہ دائرے میں محبت کے دائرے میں رہ کے، بالکل. ادب کے دائرے میں رہ کے بالکل. والدین کی نمازوں کا خیال کرے، ان کی تربیت، ان کی عبادات کا خیال کرے، اور ان کے دیگر معاملات میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی فکر کرے کہ وہ نماز میں پابندی کر رہے ہیں، ان کے وضو صحیح کر رہے ہیں، روزہ وغیرہ ان کو وضو کا طریقہ ٹھیک طرح آ رہا ہے. صحیح. اگر نہیں آ رہا تو اس انداز سے نہیں کہ وہ یہ شرم محسوس کریں سیکھنے میں. بالکل. ان کے سامنے جیسے بیٹھا ہوا ہے گپ شپ میں باتوں میں مسائل بیان کرتا رہے تاکہ والدین کی اصلاح ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو عبادات میں سہولیات فراہم کریں. ابا جی بوڑھے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، یا وہ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے گرم پانی کا انتظام کر دیا جائے. صحیح. ان کے لیے آسانی سے نماز پڑھنے کا انتظام کر دیا جائے. صحیح. والد صاحب مسجد نہیں جا سکتے تو صبح نماز کے لیے جاتا ہے تو والد کو ساتھ لے جائیں، صحیح. والد صاحب کو واپس لے آئے ساتھ، بائک وغیرہ پہ لے جائے، یعنی ان کی خدمت، ان کی عبادات میں آسانی پیدا کرے. صحیح. اب باپ یعنی یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ بھال صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے جی ان کا دیکھنا ہے انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا. دوائی کھائی. آج کے دور میں ہم یہی سمجھتے ہیں، ہم یہ خدمت سمجھتے ہیں کہ والدین کو ہم جو ہے نا اچھا لباس دے رہے ہیں، اچھا کھانا دے رہے ہیں، اور اچھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرا رہے ہیں. تو یہ دنیا میں تو سہولیات دے رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کی عاقبت کی بھی فکر کرنی ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی عاقبت کے بھی نہیں بول سکتے کہ جس سے ظاہری طور پر ماں باپ کو کوئی اذیت پہنچے. یعنی ان کا ادب و احترام آج کل ہمارے معاشرے کے اندر والدین کا ادب و احترام اس اعتبار سے بھی نہیں ہے. یعنی جب بات چیت ہوگی نا تو ہم باپ کی بات کی، والد صاحب کی یا والدہ کی بات کو ایسے خواہ مہائی ٹال دیتے ہیں، اما جی تم کے اگنور کر دیتے ہیں، بالکل نظر انداز کرتے ہیں. ایسی اگر آپ کو بات پسند نہیں نا، آپ خاموش ہو جائیں. ان کے سامنے یہ نہ کہیں کہ یہ آپ نے، آپ کو کیا پتہ ہے، آپ پرانے دور کے بندے ہیں، خلاف نہیں نا ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ ان کی دل آزاری ہوگی. یعنی شریعت کے اندر یہ ایک نازک مسئلہ ہے. جی جی. والدین کا جو مسئلہ ہے نا انتہائی نازک ہے. دیکھیں اس میں ہم ظاہری زندگی پہ جب بات کر رہے ہیں نا، تو میں حضرت کی بات میں یہ بات ایڈ کرتا ہوں کہ جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، ان کی بات پہ آگے سے نہ بولیں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو والدین خلاف شریعت حکم دیتے ہیں نا، تو آپ ان کی دل آزاری نہ کریں. آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے ان کے سامنے ایسا کام نہیں کریں. یعنی کہ اللہ کی مشیت میں کسی کی اطاعت نہیں. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو وہاں کسی اور کی، یعنی جس کے ماننے میں اللہ کی نافرمانی ہے تو وہ بات نہیں مانتے. یہ بڑے دلچسپ مرحلے میں ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے اور علماء حضرات موجود ہیں. یہ دیکھیے یہاں پہ خلاف شریعت حکم جب بتایا جاتا ہے نا کہ جی والدین خلاف شریعت حکم دیں تو آپ نے نہیں ماننا، تو ہم صرف اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ شاید والدین کوئی نعوذ باللہ کوئی کفر کا کام بول دیں گے، کوئی شرک کا کام بول دیں گے. یہ بڑی اچھا پوائنٹ جو ہے، بڑا اچھا نقطہ علامہ صاحب نے اٹھایا ہے کہ خلاف شریعت، اور یہ عام ہمارے معاشرے میں چلتا ہے یہ معاملہ کہ بھائی تم چچا کے پاس نہ جاؤ، پھپھو کے پاس نہ جاؤ، فلاں بندے سے تعلق نہ رکھو. تو یہ بھی نافرمانی میں آ جاتا ہے کہ آپ منہ پہ ان کو ٹال دیں کہ بھائی ہم جائیں گے، آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے. تو اس چیز کو ناظرین آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. دوسرا میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ اس میں ناظرین کے ذہن میں یہ بات جا رہی ہوگی کہ شاید اس میں منافقت ہے کہ باپ کے سامنے تو اور رویہ ہے اور ادھر چچا سے جا کے مل بھی رہا ہے یا پھپھو سے مل بھی رہا ہے تو یہ منافقت کر رہا ہے. یہ منافقت نہیں ہے، صحیح. یہ شریعت کے دونوں پلڑوں میں اپنے آپ کو متوازن رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح. حکمت عملی سے چل رہا ہے کہ ادھر بھی شریعت کی لگام ہے، اس کو یہ رشتہ نہیں توڑ سکتا، اور ادھر باپ ہے یا ماں ہے اس کے سامنے سر اٹھا نہیں سکتا، ادب اور احترام لازم ہے، ادھر اطاعت لازم ہے. تو یہ نفاق نہیں ہے، صحیح. یہ اس نے اللہ کے دونوں احکام کو اعتدال کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کیا حکمت عملی کے ساتھ. صحیح ہوگا. دیکھیں نا حضور والا صحابہ کرام بھی اپنے ابتدائی دور میں والدین ان کے سارے جو ہے وہ زیادہ تر صحابہ کرام کے مسلمان نہیں تھے، تو ان سے چھپ چھپا کے وہ اسلام کے حوالے سے نماز پڑھتے، سارے معاملات کرتے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں سمجھا جا سکتا نا کہ وہ منافقت کر رہے تھے، نعوذ باللہ. تو یہ ایک اچھا میسج ہے. اور والدین کے حوالے سے والد اور والدہ کا فرق بھی ہم
اندر گناہ کبیرہ یعنی کبائر میں شامل کیا گیا. وہ حدیث واقعہ کے اندر آتا ہے نا الا انبئکم باکبر الکبائر. جی جی بالکل 3 مرتبہ میں نبی نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا. تو جو ایک حدیث کے اندر 3 نبی کریم علیہ السلام نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ والدین کا نافرمان. آپ دیکھتے ہیں فضیلت کی راتوں میں علماء لکھتے ہیں کہ جہاں عام بخشش کا اعلان ہو رہا ہو، شب برات وغیرہ، تو وہاں یہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کو وہاں بھی بخشش کا مجدہ نہیں سنایا جا رہا. یہ اس وقت بھی اپنے والدین کے پاس جائے، ان کو راضی کرے اور گزشتہ کی معافی مانگے، آئندہ کے لیے ان کی اطاعت کرنے کا عزم صمیم کرے. میں یہاں ایک حدیث عرض کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ اکرام میں تشریف فرماتے تو ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، اگر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک لڑکا ہے اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. تو حضور علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے پاس چلے گئے. جا کر اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میری زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے اس کا حال پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، کوئی گناہ ایسا؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ ماں کا نافرمان ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کی والدہ کو بلایا، کہا دیکھو تمہارا بیٹا آخری وقت ہے، نزا کی حالت میں ہے، اس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا، تو تم اس کو معاف کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے معاف کروں، یہ میرا گستاخ تھا، ساری زندگی اس نے میری اطاعت نہیں کی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے بیٹے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہو اور تمہیں شفاعت کا اختیار دیا جائے کہ تم سفارش کرو تو یہ بچ سکتا ہے، کیا تم سفارش کرو گی؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں ضرور سفارش کروں گی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر آج اس کی سفارش کر لو، اسے معاف کر دو. تو وہ ماں ہوتی ہے، اس کا دل پسیج گیا. وہ فوراً آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود اس لڑکے نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا. صحیح. تو یہ والدین کی نافرمانی عین ممکن ہے کہ بندے کو آخر وقت میں حالت ایمان سے رخصتی سے محروم کر دے. بڑا نازک یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ تو ہے ہی، لیکن یہاں ممکن ہے کہ آخر وقت میں ایمان کے لالے پڑ جائیں کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے لگا. اس لیے دیکھا اس کی صلاحت کی ہے جو وہ گناہ جن کی وجہ سے ایمان سلب ہوتا ہے، ان میں سے ایک ماں باپ. اللہ اکبر. اچھا اس میں نا یہ والدین کی نافرمانی میں یہ ناظرین و سامعین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے اندر نا یہ چیز آتی ہے جس طرح ہم نے پہلے فضیلت کے اندر بیان کیا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا اسی آیت میں. اب حدیث مبارکہ کے اندر جس طرح میں نے ابھی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، یعنی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. وہاں پہلے جو ذکر کیا الشرک باللہ، صحیح. جہاں اطاعت کے بارے میں آیا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، پھر ساتھ والدین کا آیا. یہاں فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ دیکھنا ہے، سب سے بڑا گناہ دیکھنا ہے تو خدا اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اور اس کے متصل فرمایا کہ شرک ٹھہرانے کے بعد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی و حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 بندے ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکیں گے. ان میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو اپنا یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اور دوسرا والدین کا نافرمان، والدین کا گستاخ، اور تیسرا دیوس. دیوس کئی مرتبہ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دیوس ہے، لیکن دیوس کہتے کس کو ہیں؟ دیوس اس بندے کو کہتے ہیں جس کے گھر والے جو ہیں وہ یعنی خراب ہوں، ٹھیک ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر والوں کا رہن سہن ٹھیک نہیں ہے، میری وائف کا رہن سہن ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، اس کو دیوس بولا جاتا ہے. اچھا. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے لعن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
لعنت کی ہے اس بندے پر جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر نا یہ نوجوان طبقہ جی اپنے آپ کو ویل سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہو گیا ہوں, مجھے بڑی سمجھ آ گئی ہے. بس اوقات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ والد کو برا کہنا تو یہ ہے تو اس طرح کر رہا ہے, تو گالی بھی دے دیتے گالی دیتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں, مار پیٹ بھی کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ تو ڈائریکٹ حضرت جو فرما رہے ہیں ڈائریکٹ باپ کو گالی دینا یہ تو دور کی بات ہے. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے یا ان پر لعنت کرتا ہے. تو صحابہ اکرام حیران ہو گئے, یا رسول اللہ کون ہے جو اپنے والدین کو برا بلا کے ان کو لعن طعن کرے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی کسی کے والد کو یا والدہ کو برا کہتا ہے, وہ اس کی والدہ کو گالی دے گا یا اس کے باپ کو برا کہے گا, تو یہ اپنے باپ کو گالی دینے یا لعنت بھیجنے کے مترادف ہے, کیونکہ یہ سبب بنا ہے. تو اگر آپ بالواسطہ نہیں تو بلا واسطہ کیسے آپ گستاخی کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہاں پہ نا ایک بڑا دلچسپ سا میرے ذہن میں ایک سوال آیا, دلچسپ کہہ لیں یا بڑا ہم کہہ لیں. دیکھیے حضور, ایک معاملہ اکثر گھروں میں پیش آتا ہے. اب ہمارے سامنے ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کے مطابق ہم نے والدین کی تعدم مرگ یعنی فوت ہونے تک ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے. اگلا معاملہ چلے ہم ڈسکس کریں گے, لیکن ان کی حیات کے اندر ہی بھائی جو ہیں وہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, ان کی آگے سے بیگم گھر میں آ گئی, ان کے بچے ہو گئے, فیملی بن گئی. وہاں پہ جب بٹوارا ہوگا بھائی اپنے اپنے گھروں پہ چلے جائیں گے. اکثر گھروں میں دیکھنے کو ملا ہے کہ بیویوں کی فرما برداری کہہ لیں یا ان کے حقوق پورا کرنا کہہ رہے ہیں, اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے کہ حقوق پورا کرتے ہیں یا فرما برداری کرتے ہیں. والدین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. چھوٹے بھائی بیٹے کے پاس والد جا رہا ہے تو وہاں پہ خرابیاں پیدا ہوئیں, پھر بڑے کے پاس چلا گیا, وہاں پہ ان دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جناب بزرگی کی حالت میں والدین جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں. شریعت یہاں پہ کیا حکم دیتی ہے کہ بھائی آپ نے اس صورتحال میں اپنی بیگم کے حقوق پورے کرنے ہیں, بچوں کے پورے کرنے ہیں, یا والدین کے کرتے ہیں, یا اس معاملے کو اکٹھا لے کے کیسے چلنا ہے؟ کوئی بھی آپ میں سے اگر اس حوالے سے. یہاں جو ہے نا یہ بہت بڑا امتحان ہے. صحیح, اس وقت اس امتحان میں کامیابی گویا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. صحیح, اور یہ بہت بڑا المیہ بھی ہے نا. صحیح. بلکہ ایک حدیث ہے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ پر اپنی بیوی کو ترجیح دی, صحیح, یعنی ترجیح بیوی کو دینی ہے اس کے اپنے حقوق کے اعتبار سے, لیکن اس کو ماں باپ سے ترجیح نہیں دینی. صحیح. میں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتوں اور ساری مخلوق کی اس پر لعنت. ٹھیک ہے, یعنی جو بیوی کے مقابلے میں ماں باپ کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دیتا ہے. اب یہاں جو ہے نا انسان کو اپنے سینے میں وسعت پیدا کرنی ہے. یعنی دو ایسے معاملے آگے ہیں کہ ایک طرف بیوی ہے اور بیوی کے ساتھ بچے بھی ہیں. اب ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے اس کو اپنی اولاد سے بھی محبت ہے, لیکن ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت اسی لیول کی ہونی چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میری اولاد بھی اسی انداز میں مجھ سے محبت کرے تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور اس آزمائش کے وقت اگر ماں باپ غلطی پر بھی ہوں, اچھا یہ بڑا چیز بڑی اہم چیز, اگر ماں باپ غلطی پر بھی ہوں تو صبر سے کام لینا ہوگا, اس کے سوا کوئی دوسری صورت نہیں ہے. صحیح. یعنی یہاں اگر ہم جو ہے نا وہ فیصلے کرنے بیٹھ جائیں گے نا تو غلط فیصلے ہو جائیں گے, کیونکہ یہاں بڑا نازک مسئلہ بیوی کے اپنے, یعنی آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے کہ اولاد کے اور بیوی کے حقوق بھی پامال نہ ہوں اور والدین کی جو ترجیح ہے وہ بھی قائم رہے. یعنی ماں باپ اگر برا کہتے ہیں نا جی یہ میرے لیے کوئی تذلیل والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں ان کی اولاد ہوں, کیونکہ وہ میرے لیے بادشاہ ہیں, وہ میرے جسم کے. لیکن یہ انسان غلطی کا پتلا ہے, والدین ظاہری سی بات ہے غلطی تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے بطور اولاد جو ہے اس معاملے کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے ہینڈل کرنا ہے. وہ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ وہ میرے جسم کے مالک ہیں, وہ حدیث مبارکہ جو علامہ صاحب نے بیان کی, انت و مالک علی ابیک, وہ جب بیٹا شکایت لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے, مال میرا ہے, کمایا میں نے ہے, لیکن یہ میرا مال لینا چاہتا ہے. اچھا, تو نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, تو یہ کہتا ہے نا مال میرا ہے, ہاں جی, تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ویسے استاد صاحب ایک بات میں عرض کروں یہاں ایک بھی, ویسے والدین کو بھی سمجھداری کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس موقع پر اولاد کے کو امتحان میں آزمائش میں مبتلا. یہ نقطہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس نہیں کیا تھا کہ بھائی والدین اگر غلطی پر غلطی پر ہوتے ہیں اور خواہ مہائی جو ہے نا وہ
کسی چیز معاملات کو اڑ مس جاتے ہینڈل ہیں، کر دیتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کسی مس بات ہینڈل پر، کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ والدین کی طرف سے ہے، اور شادی ہوئی ہے تو ماں باپ نے اپنی مرضی سے کی ہے، بے شک ظاہر ہے یہ سب چیزیں ان کو پہلے سوچ لینی چاہیے تھی، لیکن اب کیونکہ جو ہو چکا ہے، اب بیٹے کی طرف بیٹا بیچ میں ایک طرف ماں باپ ہیں، ایک طرف اس کی بیوی اور اس کی اپنی اولاد ہے، صحیح۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے موقع پر کچھ صبر، سمجھ جہاں انہوں نے اتنی اس بچے کے لیے اذیتیں برداشت کی ہیں، پرورش تھوڑا کی، سا پڑھایا تھوڑا سا لکھایا، یہاں اس بھی کا گھر بڑھانے کے لیے یہی بات ہے نا ناظرین، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ آپ نے والدین کی فرما برداری میں کس حد تک جانا ہے اور دوسرے معاملات کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے ایک بڑا ہم یہاں پہ نقطہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں اور اپنی رائے بھی اس پہ دیتا جاؤں کہ دیکھیے آج کل کے دور میں والدین کے ساتھ زیادہ پرسنٹیج جو ہے نا وہ والدین کے ساتھ زیادتی ہے، اولاد کے ساتھ زیادتی کم ہے۔ دیکھیے والدین کو آج میں آپ کو یقین جانے، یہ بڑی ایک عام سی مثال دے رہا ہوں، والدین کی اگر کوئی ایسی نوکری تھی نا کہ اس نوکری کی پینشن ہے، یا والدین آپ کے بوڑھے ہو گئے ہیں تو ابھی بھی ان کی وجہ سے کچھ سرمایہ گھر میں آ رہا ہے، تو اگر آپ اس وجہ سے والدین کی قدر کرتے ہیں تو پھر آپ کی نیت میں بڑا فرق ہے۔ یقین جانیے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں حالات کہ جن گھروں میں والدین کی پینشن آتی ہے نا وہاں پہ معاملات ٹھیک ہیں، لیکن جن کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، نہ پینشن ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے، یقین جانیے وہاں پہ والدین کے ساتھ بڑا برا زیادتی والا سلوک ہوتا ہے۔ خدا را اس چیز پہ تھوڑا سا آپ غور و فکر ضرور۔ یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ماں باپ میرے ساتھ ہوتے ہیں، ہاں جی، جو سارے گھر کے مالک ہیں، اب ان پر یہ وقت آ گیا کہ اولاد کہہ رہی ہے وہ میرے ساتھ، حالانکہ یہ نہیں، یہ چیز وہ میرے جسم کے وہ مالک ان کا حق ہے ہر چیز پہ۔ ہاں جی، بلکہ میں ان کے پاس ہوں۔ جی جی میں دیکھیے اختتام کی جانب ہم رواں دوا ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا جو اگلا پوائنٹ ہے، اگلا سوال ہے، انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، ہم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے اور فرما برداری کر دی، لیکن جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد بھی ان کے شریعت کے اعتبار سے حقوق کیا ہیں، وہ حقوق کیا ہیں وہ ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے۔ جی والدین کے وصال کے بعد علامہ صاحب والدین کے حقوق ہیں، اگر ہیں تو وہ کیا حقوق ہیں، اور ان کے حوالے سے کچھ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ۔ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے جو جی جی، اس میں پہلے ہم بڑا اچھا موضوع ڈسکس کر چکے ہیں کہ والدین کی حیات میں ان کے کیا حقوق ہیں۔ جی جی، تو یہ صرف اسلام کا طرح امتیاز ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق باقی ہیں۔ دیکھو اس میں سب سے پہلا جو حق ہے نا، علماء نے جو لکھا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کی بڑی صراحت فرمائی ہے، آپ نے ایک رسالہ اس پر لکھا ہے والدین کے 12 حقوق کے نام سے۔ اس میں سب سے پہلا حق سیدی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے تجہیز و تکفین، یعنی ان کی قبر اور ان کے جنازہ وغیرہ کے لیے اور جو کفن وغیرہ اس کا انتظام کریں۔ یہ اولاد کے لیے یہ لازم ہے کہ والدین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے مال وراثت میں سے، اچھا یہاں بڑے مزے کی بات ہے کہ شریعت تم پہ یہ بھی نہیں پابندی لگا رہی کہ تم اپنا مال خرچ کرو۔ یہ تو مفتی صاحب موجود ہیں، وراثت کی تقسیم میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اس کی مال وراثت میں سے تجہیز و تکفین یہ خرچ نکالو۔ جو 4 حقوق تو شریعت تمہیں حکم دیتی ہے کہ مال تمہارے باپ کا ہے، تم اس میں سے اس کی تجہیز و تکفین کر دو۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کروں گا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک چیز رائج ہے، جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کا جو کفن دفن ہوتا ہے وہ اس کے میکے والوں کے ذمہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جی انہیں کس چیز کی سزا ہے کہ اب وہ شریعت تو اس کا حکم نہیں دے رہی، یہ تو اس کے اولاد کے لیے لازم ہے کہ اولاد اس کے مال وراثت میں سے اس کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیں۔ اب دوسرا جو حق شریعت لاگو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا و استغفار کرتا ہے، انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرے، ان کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو وہ پورا کرے، انہوں نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کرے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات میرے ذہن میں اتر رہی ہے کہ والدین کے ذمہ اگر کچھ قضا، نمازیں ہیں، روزے ہیں تو ان کی بھی فکر کرے، یعنی ان کی نمازوں کی جو قضا ہوئی ہیں ان کے اور روزے جو قضا ہوئے ہیں ان کا حساب لگا کے فدیہ ادا کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک نظر انداز کیا ہوا مسئلہ ہے۔ میں عموماً اس پر جو ہے وہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہم جب ختم کل ہوتا ہے تو اس پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، اور ہماری کبھی یہ توجہ نہیں جاتی کہ ہم اپنے مرنے والے کے
جو ذمہ نمازیں ہیں یا روزے ہیں ان کا فدیہ بھی ادا کریں. اچھا. تو اس کے لیے اولاً تو یہ ہے کہ اس کا حساب لگا کر ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے. اگر آپ وہ پوری طرح ادا نہیں کر سکتے, آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے, تو آپ وہ ہیلا بھی کر سکتے ہیں. حضرت مفتی صاحب موجود ہیں, تو ہیلا کے ذریعے بھی یہ والدین کے مرنے کے بعد ان کا حق ادا کیا جا سکتا ہے نماز کی صورت میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے لیے نماز پڑھے, یہ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ والدین کو اپنی نماز میں سے حصہ دے. حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جب اپنے لیے نفل پڑھے تو والدین کے اصالِ ثواب کے لیے بھی نفل پڑھے. اپنے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں والدین کے اصالِ ثواب کے لیے بھی روزہ رکھے. تو یہ والدین کا حق ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اپنی عبادات سے ان کو فائدہ پہنچائے. اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کی, اور ان میں سے ایک فرمایا ولد صالح, نیک اولاد. اب والدین کے مرنے کے بعد برائیوں سے اجتناب کرے, نیکیوں کی کثرت کرے, چونکہ اس کی ہر نیکی قبر میں والدین کو فائدہ دینے والی ہے. صحیح. اچھا, یہاں سب سے اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑی تنبیہ کی کہ آخر میں یہ بیان فرمایا کہ سب سے اہم ترین حق یہ کہ اب گناہ چھوڑ, کیونکہ سخت تر و عام تر. فرمایا کہ اس لیے کہ ساری زندگی تو وہ تیرے لیے اذیتیں برداشت کرتے رہے. اچھا, تو اب قبر میں چلے گئے ہیں تو اب تو کم از کم تیری وجہ سے اس کو اذیت عام سے لفظوں میں یہ بولے نا تو یہ ہے کہ اگر بندہ گناہ کرے گا نا ٹھیک ہے, تو قبر میں والد ہے, وہاں پر اس کو دیکھ کر یہ اذیت ہوگی کہ میرا بیٹا گناہ. ٹھیک ہے جی, ہمارے پروگرام کا تقریباً وقت ختم. گفتگو بڑی زبردست چل رہی تھی, دل نہیں کر رہا چھوڑنے اس کا. میں نا جی بس جی, والا حضرت امام اہل سنت کے جو 12 انہوں نے بتایا رسالہ, اچھا, اس میں اگر بتا دیا جائے کہ یہ ہے, پہلا نمبر تو جنازہ اور تجہیز و تکفین آتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا دعائے استغفار ہے, ٹھیک ہے, تیسرا صدقہ و خیرات ہے, چوتھا قرض ہے. اگر والدین کے ذمہ قرض ہے تو وہ ادا کرنا. اب یہ بھی مسئلہ ہے, قرض والدین پر ہے, 5 بیٹے ہیں جو بیچارے, جو ایک باپ ساری زندگی بیٹوں کی دیکھ کر رہا ہے, اب باپ پر آپس میں لڑے ہیں عبادت کا قرض. اگر تو یہ بڑی سعادت مند حج کرنا, اچھا, یعنی جس طرح علامہ صاحب نے بتایا نمازیں ادا کرنا, بقیہ وصیت پوری کرنا, ٹھیک ہے, والدین وصیت کر کے گئے کسی کے لیے تو ترکے میں جو 1/3 ہے اس میں سے وصیت پوری کرے. اس کے بعد ہے جناب والدین نے اگر والدین کی حیات میں اگر قسم کوئی اٹھائی ہوئی ہے اس کو پورا رکھنا, باقی رکھنا, ٹھیک ہے. یعنی والدین کی جس طرح علامہ صاحب نے بتایا تھا کہ اسے بات نہیں کرنی یا فلاں ہے, تو والدین کے اس حوالے سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جمعہ کو والدین کی قبر کی زیارت کرنا. اچھا, یہ والدین کی قبر کی زیارت جمعہ کو جو بندہ کرتا ہے, حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی اسلام فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما, فرمایا جو بندہ احدہما, جو بندہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک ہی قبر, صحیح, ٹھیک ہے, صحیح, کی زیارت کرتا ہے, سورۃ یاسین فقرأ سورۃ یاسین, وہاں پہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, غفر لہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کرتے ہیں. یعنی یہ سورۃ یاسین پڑھنا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جناب رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک پیش آنا, صحیح, ٹھیک ہے, 9 ہو گئے. 10واں یہ ہے کہ جناب والد کے جو دوست ہیں, اچھا, ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آنا جس طرح والد کے دوستوں کے ساتھ اس طرح صلہ رحمی اور محبت سے رہے جس طرح اپنے والد سے رہا کرتا ہے. صحیح. اور 11واں یہ ہے کہ کسی کو گالی نہ دے, ٹھیک, یعنی کسی کو گالی دے گا تو اس کے بدلے جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ اپنے والد کو لگے گی. اور 12واں جس طرح یہ حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے کہ گناہ نہ کرے والد کے جانے کے بعد. یہ 12 حقوق امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان فرمایا. کیونکہ بڑی اچھی ہماری گفتگو آج کی رہی ہے, اور پیغام مختصر سے الفاظ میں صرف یہی ہے کہ والدین کے حقوق پورا کرنے میں آپ نے کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں رکھنی. دیکھیے آج ہم نے والد اور والدہ کی قدر کے حوالے سے گفتگو کی ہے. ویڈیو جب سیو ہو جائے گی آپ اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. والدین کو شریعت میں سہولت دینا یہ بڑا اہم نکتہ تھا, اور بہت کم لوگوں کو اس چیز کا علم ہے. ہم صرف ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کو کھانا کھلانا, دوائی لا دینا, اچھے کپڑے پہنا دینا, اور وہ بھی ہم دنیا داری کے لیے کرتے ہیں. یقین جانیے ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے لیے ان کا فرض پورا کر رہے ہیں, وہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی دیکھیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہم دیکھیے اپنے والد والدہ کو گاڑی میں گھما رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ان کو شریعت کے معاملات میں سہولت دینا یہ بھی آپ کا فرض ہے. نماز کا طریقہ اگر غلط ہے تو وہ درست کرنا, اور اس انداز کے سے کرنا کہ ان کی نافرمانی نہ ہو.
اس کے علاوہ والدین کی فرما برداری کرنا، اور وہ خلاف شریعت بات اگر کرتے ہیں، جیسے وہ مثال بھی تھی علامہ صاحب نے، تو آپ نے ان کی فرما برداری اطاعت ضرور کرنی ہے، لیکن ان کو منہ پہ یہ نہیں کہنا کہ بھائی میں وہ کام نہیں کروں گا والد صاحب یا ابا جان، میں وہ کام نہیں کروں گا۔ اگر وہ ایک بات کوئی ایسی غلط بھی کر دیتے ہیں، آپ نے ان کی بات مان لینی ہے، بعد میں آپ جو مرضی معاملہ کریں، وہ منافقت میں آپ کا تصور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات جو ہم نے آخر میں ڈسکس کی ہے وہ ہے کہ ان کے فوت ہونے کے بعد، والدین کے فوت ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک تو ہم نے دنیا داری والا معاملہ نہیں کرنا، یعنی کہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم جناب لنگر پکا رہے ہیں، لاکھوں کا جناب لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں۔ آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ان کے فوت ہو جانے کے بعد جو بھی عمل کرنے ہیں، 12 اعمال جو کرنے ہیں آپ نے، وہ علامہ صاحب نے بیان فرما دی ہیں والدین کے فوت ہونے کے بعد۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر والدین فوت ہو گئے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے اللہ معاف کرے انتظار کرنا کہ ٹھیک ہے جب فوت ہوں گے تو ان کے لیے ہم کچھ کر دیں گے، یہ اس طرح کے معاملے نہیں۔ جب زندہ رہیں گے تب حقوق پورے کرنے، اور فوت ہو جانے کے بعد بھی ان دونوں چیزوں کو ایک طرف آپ لے کر نہیں چل سکے، دونوں میں ایک پر عمل کر لیں، یعنی زندہ رہتے ہوئے عمل کر لیں، فوت ہونے کے بعد آپ نہ کریں پھر بھی آپ گناہ گار ہیں۔ اگر آپ فوت ہونے کے بعد ان کے حقوق پورے کرتے ہیں لیکن زندہ رہتے